آپ دلانا دیجیے. محمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں سورہ یاسین کی تلاوت پڑھ رہا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَصْفَادِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. یہاں سے سوچا کہ کچھ ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سور میں پھونک مار دی جائے گی کہ یکایک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور دوڑتے بھاگتے جمع ہو جائیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے نکال کر باہر کیا. جواب میں پا جائیں گے ابھی سب قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی کتنا سال سے لیٹا ہوا ہے. جب نکالا جائے گا تو کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے ہماری قبروں سے نکالا. تو جواب ہوگا ھذا ما وعد الرحمن. رحمان کا وعدہ پورا ہونے کا یہ وقت آ گیا. یہ اصل میں قیامت کا ذکر ہے. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. اور رسولوں نے جو خبر دی تھی سچ سچ ثابت ہو گئی. إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. بس ایک زور کی آواز نے ان سب کو جمع کر کے ہمارے حضور حاضر کر دیا. ایک ہوا چلی، دکھن اتر پورب تین طرف سے سب کو ہوا میں اڑا کر کے حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. آج انصاف کا ایسا دن آ گیا کہ کسی پر بھی ذرا سا ظلم نہ کیا جائے گا اور تم کو تمہارے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ مل کر رہے گا. ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون. بے شک جنت والے اس دن عیش میں مشغول ہو کر خوش دلی سے آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. معلوم ہوا کہ جنت میں عیش و عشرت، آرام و راحت کے ساتھ آدمی کو مجلسی زندگی بھی نصیب ہوگی. مجلس بھی، تنہائی میں ان کا جینا اکتائے گا اور ہنسی خوشی میں وقت گزاریں گے کہ وقت بھی کبھی ختم نہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کے جوڑے، وہ اور ان کی اہلیاں گھنی چھاؤں میں شاہی تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آرام کا لطف لے رہے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. ان کے لیے جنت میں طرح طرح کے میوے ہوں گے اور جو چیز طلب کریں گے فوراً ملتی رہے گی. سبحان اللہ. طرح طرح کا پھل رہے گا، جو بھی پھل کو چاہیں گے، اگر وہ اونچا ہے تو وہ نیچے آ کر اس کے سامنے اور تازہ پھل توڑ کر کھائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جنت میں طرح طرح کے جنتی لوگوں کے لیے عیش و عشرت کر رکھی ہے، سبحان اللہ سبحان کا اللہ. انتظام کر رکھا ہے. الا اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت طلب کرو اللہ سے تو جنت الفردوس طلب کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ جنت الفردوس اس لیے کہ اس میں جو مشک کی نہریں ہیں اسی میں جاری ہیں. تو جنت الفردوس کا ذکر کریں اور ساتھ میں ہمیں چاہیے اچھا عمل بھی کریں. انشاءاللہ. یہ نہیں کہ ہم گناہ میں منہمک ہو اور اللہ سے بس جنت چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ اچھے اعمال کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. آمین ثم آمین.
لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے جنت میں طرح طرح کے میوے ہوں گے اور وہ جو چیز طلب کریں گے فوراً ملتی رہے گی۔ سلام، رحمت والے رب کی طرف سے سلام سے، قولا من رب الرحیم، رحمت والے رب کی طرف سے سلام سے بھرپور قول ان کے حق میں جاری ہوگا۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ اس کے بعد آپ تو جنت کا بیان سن لی، اب چور چٹا دھوکے باز او سب مجرم منافق یہ سب کا سن لیجیے۔ سب نہیں سنائیے۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اعلان ہوگا اے مجرم لوگو آج تم الگ ہو جاؤ۔ ابھی یہاں سب ملا ہوا ہے، چور چٹا شیطان منافق مل کر کے طرح طرح کی سازشیں کر رہا ہے اور اب شیطانی جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اس دن یہ نہ چلے گا، نیک لوگ کو الگ کر دیا جائے گا، برے لوگ کو الگ کر دی جائے گی تاکہ پہچان ہو جائے گا۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اعلان ہوگا اے مجرم لوگو آج تم الگ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ وہ تو یقینی طور پر تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، بندھا ہوا نہیں، کھلا ہوا دشمن ہے، کہیں بھی بھٹکا سکتا ہے، کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے۔ کھلا ہوا کا مطلب یہ ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، بندگی تو صرف میری ہی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، پہلے لوگوں میں تمہاری انسانی برادری کی بڑی تعداد کو شیطان نے بے راہ کر دیا، پھر بھی تم عقل سے کام نہ لوگے۔ یہ پرسنواچک چن اس کے بعد ہے، یہ انٹروگیٹیو سینٹینس ہے، سوالیہ جملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے شیطان لوگوں نے تمہاری برادری کے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کیا تم اب بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا۔ قرآن میں ہے خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہم کر کیا رہے ہیں، کیسے مال آئے، کس کو پریشان کرنا ہے، اور الٹا پلٹا شیطانی کام، یہ سب سے ہمیں آپ کو چاہیے بچیں، آمین ثم آمین۔ اور لوگوں کو راہ ہدایت دیں۔ اگر نہ مانے آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ آمین ثم آمین۔ الا اللہ۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، لو اب اس کا نتیجہ تمہارے سامنے جہنم ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، ہماری نافرمانی کا وبال چکھنے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جب جنت کا ذکر آتا تھا، آپ طلب کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے،
اور جب جہنم کا ذکر ہوتا تو آپ جہنم سے پناہ مانگتے. تو آپ بھی جب قرآن کی تلاوت کریں اللہ جہاں پہ جہنم کا ذکر آئے آپ اس سے پناہ مانگیں. آمین ثم آمین. بے شک وہی پناہ دینے والا بے ہے. شک غفور الرحیم. وہ جہاں چاہے جنت میں چاہے جہنم میں چاہے وہ مالک کل ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. جہاں چاہے ہمیں سبحان اللہ. ڈال سکتا ہے. اللہ کی راہیں ابھی کھلی ہے. اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون. ہماری نافرمانی کا وبال چکھنے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج کے دن ہم ان کے منہ کو سیل لگا کر بند کریں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. یہ ہماری ہاتھیں بات کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان سب کاموں پر جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. آج ہمارے اختیار میں ہاتھ پیر ہے. کل یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے گا بھائی. ہم نے جو یہاں کام کر رہے ہیں وہ سب یہ بتانا شروع کر دے گا. ہاتھ سے ہم نے کتنے کو ستایا, کتنے کو کیا کیا, یہ پیر سے کہاں گئے, اچھے جگہ گئے کہ برے کام کیے. ہر اعضا گواہی دے گا. اللہ اپنے برائیوں سے محفوظ فرمائے. مقصد کو پورا کر. آمین. آمین. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا کر اندھا بنا دیتے, پھر راستہ کی تمنا بھی کرتے تو کہاں دیکھ سکتے تھے, اور ان کو کیا دکھائی دیتا. اللہ اکبر. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اگر ہم چاہتے تو ان کے چہروں کے روپ بدل کر اچانک ان کی صورتوں کو مٹا دیتے کہ اپنی جگہ پر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے. نہ ان کے آگے جا کر راستہ پا سکتے, نہ پیچھے ہٹ کر واپس آ سکتے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور بعض آدمیوں کی عمر ہم بڑھا دیتے ہیں تو بناوٹ میں اسے کبرا کر دیتے ہیں. کیا یہ منظر دیکھ کر بھی ان کو عقل نہیں آئی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 30ویں پارہ سورہ 3 میں فرمایا ہے میں نے انسان کو اچھے سانچے میں ڈھالا ہے. سبحان اللہ. ثم رددناہ اسفل سافلین. سب سے خوبصورت ہے انسان. پھر تم میں جس کی پستی کی حالت ہو جاتی ہے, یعنی جو بڑھاپے کی حالت, تو میں اس کو پستی کی حالت سے اور پست کر دیتا ہوں. ایک انسان بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اگر آپ اپنے پہ نہیں غور کر رہے ہیں تو دوسرے سے عبرت حاصل کیجئے. یہ عبرت کی جہاں ہے, تماشا نہیں ہے. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. لوگوں سے عبرت حاصل کیے, اس لیے کہ سب سے بڑا عقل مند وہ شخص ہے جو دوسروں کے حال سے عبرت حاصل کرے. حدیث میں آتا ہے. اور نادان ہے وہ جو دنیا کے لہو لعب میں منہمک ہو کر کے اپنے پروردگار کو بھول جائے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی, اور یہ علم ان کے شایان شان نہیں. اب یہاں پہ شعر و شاعری کے بارے میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
کے بارے میں فرما رہا ہے میں نے ان کو شاعر بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ تو اس لیے شعر و شاعری سے ہم آپ کو بچنی چاہیے۔ اگر شعر و شاعری آپ کر رہے ہیں تو اس کی قرآن و حدیث کا آپ خیال رکھیں، اس کے مطابق آپ شعر اشعار لکھیں تاکہ لوگ پڑھیں تو اصلاح ہو سکے، انہیں کہ آپ کے شعر و شاعری کے ذریعے لوگ برے راستے اختیار کریں۔ آج کل کتنے شاعر دنیاوی طور سے پتہ نہیں فلمی گانے کیا کیا ترانے کیا کیا اس کے فانی میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا سننے سے نفاق پیدا ہوتا ہے، گانا سننے سے نفاق، انفاق، نفرت، یہ سب اس کا صیغہ ہے۔ جس طرح سے آپ نے مثال دی، جس طرح سے کھیتی سے سبزیاں اگائی جاتی ہے، اس لیے جو شخص زیادہ گانا سنتا ہے اس کو دیکھیے عجیب چڑچڑاپن، عجیب سا لوگوں سے نفرت، نفاق، سرکار نے جو فرما دیا وہ ہو کے رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا شعر پڑھنا ہے تو پڑھیے۔ عربی کا کلام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، بلغ العلا بکمالہ سبحان اللہ، کشف الدجا بجمالہ سبحان اللہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سبحان بلغ اللہ، العلا بکمالہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کے بات، اندر کمال کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، کیا بات، کشف الدجا بجمالہ۔ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، اتنا ہارڈ عربی ہے۔ آپ بہت پائے کے بزرگ بھی تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جب خواب میں دیکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعر پسند آیا اور کہا تم نے میرے شان میں جو اشعار لکھی ہے وہ ذرا پڑھ کر سناؤ۔ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جتنی بھی اچھی اچھی خصلتیں آپ کے اندر ایک دم بھری پڑی ہے، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، رحمت ہو آپ پر سبحان اور اللہ، آپ کے آل پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، تو یہ اشعار ہمیں پڑھنی چاہیے، اس سے عشق پیدا ہوگا۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین، انہیں تو نصیحت کا بھرپور بیان کرنے والا قرآن ہم نے عطا فرمایا، لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ جو کوئی زندہ ہو اسے چونکا دیا جائے اور انکاری لوگوں پر ہماری طرف سے حجت پوری ہونے کا فرمان ثابت ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا ان کو یہ بھی نہیں دکھتا کہ ان کی ضرورت کے لیے ہم نے چارپائے اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کے قابو میں دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے قابو میں دیے، اور یہ اب ان جانوروں کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس کس چیز کا مالک بنا دیا ہے؟ اللہ نے جس کے تقدیر میں جو ہے اللہ نے عطا کیا ہے۔ سب چیزوں کا اصل خالق اور اصل مالک اللہ ہے۔ اپنے بندوں کی ضرورتوں کی چیزیں انہیں بنا کر دیتا ہے، پھر یہ لوگ ان چیزوں کے مالک بنے پھرتے ہیں۔
کہ یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میرا ہاتھی ہے، یہ بکریاں اور گائے بیل کا مالک میں ہوں، لیکن آدمی نہیں جانتا کہ اصل مالک کا غلام ہو کر اپنے آقا کو وہ خود بھول گیا۔ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ ارے بھائیوں، کچھ نہیں، سب اس کی عطا کی ہے، سب اس کا ہے۔ آنکھ بند، پھر ڈبہ گائے۔ وَظَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کے آگے عاجز اور تابع کر دیا، کچھ پر سواری کرتے ہیں اور کچھ چارپائیوں کو کھا بھی جاتے ہیں، جانوروں کو جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حلال بنایا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، ان چارپائیوں میں ان کے بہت سے منافع ہیں، اور پینے کے لیے دودھ کے گھاٹ بھی، کیا ان کو نہیں سوجھتا؟ ہمارا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفروا، جو نا شکرہ وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو اللہ نے جو دیا ہے، کئی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ شکر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بنایا تاکہ مددگاری میں ان کے کام آوے۔ یہاں سے مشرک لوگوں کا ذکر ہے۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، یہ کیا ان کی مدد کر سکیں گے، بلکہ الٹے ان کے معبودوں کا لشکر ہمارے حضور ان کے خلاف لایا جائے گا۔ فلا يحزنك قولهم، آپ ان کی باتوں کو سن کر غمزدہ نہ ہو۔ کفار مکہ اور جو آپ کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ایذا اور کیسے کیسے ٹارچر کیا گیا، پریشان کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی شان میں فرماتا، آپ غمزدہ نہ ہو۔ اس لیے بھائیوں، آپ کو کوئی پریشان کرے کوئی بات نہیں، آپ صبر کیجئے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے، کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا اگر آپ کے ساتھ ہے اور اللہ آپ کے خلاف ہے، اللہ آپ کا ساتھ نہیں ہے تو کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ یہ چند لوگوں کے ساتھ، یہ جھوٹے لوگوں کا ساتھ ہو کر کے یہ بیڑا پار ہونے والا نہیں ہے۔ اس میں اللہ کا ساتھ جب تک نہیں ہوگا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ کو چاہیے شیطان سے مدد لینا، شیطانی کام کرنا، شیطانی لوگوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی سا آیت ہے، ختم ہونے والا لاسٹ ہے۔ فلا يحزنك قولهم، آپ ان کی باتوں کو سن کر غمزدہ نہ ہو۔ اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين، کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اسے پانی کی ٹپکتی بوند سے پیدا کیا؟ اب انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے بیان میں جھگڑے کا پہلو نمایاں ہے۔ اگر ہم آپ اپنی تخلیق پر غور کر لیں تو کبھی تکبر گھمنڈ کسی چیز پہ نہیں کریں گے۔ تکبر گھمنڈ کی اگر کسی کی شان ہے تو وہ خدا کی شان ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر دوں گا۔ ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے پورے دنیا کو چیلنج کر دیا ہے،
तुम एक मच्छर का तो पर बना नहीं सकता। साइंस कहाँ का, एक मच्छर का पूरी दुनिया पर बना ले, मच्छर या पंखी का, मक्खी और मच्छर का पर बनाकर, तो समझ जाए बहुत साइंस। अल्लाह ही के चीज़ को उसी में मॉडिफाई करके बना दिया, मैं फला इतना बड़ा साइंटिस्ट, ये चाँद पे चले गए, बगैर कुछ लाए हुए अल्लाह के। तुम करके देखो, अपने से कोई चीज़ पैदा कर लो, तब समझे वो नहीं हो सकता भाई। फला यहज़ुन का कौलुहुम, आप उनकी बातों को गमज़दा ना हो। यहाँ से आपने सुन लिया। वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा, हमारे लिए मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, और कहने लगा हड्डियाँ जब चूड़ा हो जाएंगी, चूर चूर हो जाएंगी, मिट्टी खा जाएगा, फिर उसे कौन जिंदा कर सकता है। कितने लोगों को शैतान धोखे में डाल दिया है, बस जो करना है दुनिया में करो, मरने का तो कुछ होने वाला नहीं। ऐसा शैतान पट्टी हुआ है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, जीते जिंदगी जितना है समझ कर रहे। अल्लाह ताला इस शैतानी फितरत से बचाए। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, मिनल जिन्नति वन नास, वसवसा डालने वाला जिन्नात हो इंसान। अपने कल्ब की हिफाजत करें, निगहदाश्त करें, इसमें क्या दाखिल हो रहा है। और ये दिल दिमाग को अप्लाई करता है, दिमाग से फिर इंसान जुबान पे लाता है। तो कोई बात बोलने से पहले अपने ज़ुबान को दिल की रोशनाई में डुबो ले, तो झगड़ा नहीं होगा। इसलिए कि सरकार ने फरमाया झगड़ा दिन को ख़त्म कर देता है, जिस तरह से हजाम उस्तुरे से सर के बाल को ख़त्म कर देता है। वज़रब लना मसलन व नसिया खल्क़ा, हमारे लिए मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया और कहने लगा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, कि हड्डियाँ जब चूरा हो जाएंगी फिर उसे कौन जिंदा कर सकता है। कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्ली खल्क़िन अलीम, आप कह दो कि जिसने पहली बार उसे पैदा किया है वही उसको फिर पैदा करके दिखाएगा, और वो तो हर तरह की मखलूक को बनाना जानता है। बेशक ऑल टू ऑल क्रिएचर ऑफ गॉड 18,000 ओनली, यू अंडरस्टैंड मेरे मौजिज़ किराम। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया है। कितना? 18,000। हज़रत इंसान, हज़रत जिन, ये अशरफुल मखलूक़ात है। कौन? हज़रत इंसान। ये सब मखलूक़ों में सबसे मुशर्रफ। आज सारा आफत यही है। इसकी इस्लाह के लिए कितने नबी आए। इसलिए हम आप अपनी हकीकत को पहचानें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपनी हकीकत पहचानी वो बर्बाद ना हुआ। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, ये उसी की कुदरत का निशान है कि तुम्हारे ज़रूरत के लिए हरे दरख्त में आग की खासियत रख दी जिसके ज़रिए से आग की चिंगारी हासिल करते हो। अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिथलहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा कर दिया, क्या वो इनको फना करके फिर वैसे ही पैदा नहीं कर सकता? बेशक पैदा कर सकता है। क्यों नहीं? वही तो है जो सबसे बड़ा बनाने वाला और इल्म वाला है। बेशक इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, ये उसकी शान है कि जब किसी चीज़ का फ़कत इरादा करता है तो बस उसका ये कहना काफ़ी होता है कि कुन यानी हो जा,
تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اسی طرح اللہ والوں کی شان ہے. عارف مانے اللہ کو پہچاننے والا. اللہ تعالیٰ اپنے خاص نیک بندوں کو یہ صفت دیتا ہے جیسے نبیوں کو دیا ہے کرامت. ولیوں کو نبیوں کو معجزہ اور ولیوں کو کرامت. عارف کا بسم اللہ کہنا ایسا ہے جیسے اللہ کا کن کہنا. اصل میں وہ کرتا اللہ ہے. ہر جگہ اللہ ہے. اللہ ہی اللہ کیا. آخری آیت سورہ یاسین کی سماعت فرمائیں. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. بس ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور تم سب کے سب اسی کی طرف پلٹ کر لائے جاؤ گے. بے شک اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سچ. اور امید کرتا ہوں آپ کو میری بات پسند آئی ہوگی. کسی طرح کی غلطی ہو تو اللہ ہمیں معاف کرے. آمین ثم آمین. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور اللہ سے سچا عشق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.